أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. آج کے درس میں آیت کریمہ میں غزوہ بدر کے اسباب، حالات و واقعات اور غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ پر فرمائے. پورا کا پورا نقشہ ان آیت کریمہ کے اندر ہے غزوہ بدر کا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں غزوہ بدر کتنی اہمیت کا حامل تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ غزوہ ہے کہ جس کے اندر نہ تو کافر لڑنے کے لیے آئے اور نہ ہی مسلمان لڑنے کے لیے گئے، لیکن اللہ کی چاہت یہ تھی کہ یہاں پر لڑائی ہو. اللہ تعالیٰ کیوں چاہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ کافروں کے اندر بڑا غرور ہے، بالخصوص ابو جہل اور جو بڑے بڑے قریش کے سردار تھے، بڑا تکبر، بڑا غرور تھا. اللہ اسے توڑنا چاہتا تھا. اور جو مسلمان تھے وہ تعداد میں کم تھے، ظاہری طور پر ان کے پاس اسباب بھی نہیں تھے. اللہ یہ چاہتا تھا کہ یہ تھوڑے ہونے کے باوجود جب فاتح ہو جائیں گے تو ان کی دھاک بیٹھ جائے گی، کفر مرعوب ہو جائے گا، ڈر جائے گا کہ ابھی تو یہ شکر کرو کہ تھوڑے تھے. اگر یہ تعداد دگنی ہوتی یا یہ کہ ہمارے برابر ہوتی تو پھر تو ایک بھی نہ بچتا. اور جو اللہ کی چاہت ہوتی ہے وہ ہو کے رہتی ہے. اللہ فرماتی ہیں کہ اس غزوہ کے اندر جس جگہ کا ان لوگوں نے انتخاب کیا تھا وہ بڑے مطمئن تھے، لیکن ہم نے ان کے انتخاب کو غلط ثابت کر دیا. بظاہر تمہارا انتخاب جو تھا وہ جو تمہاری جگہ تھی، بظاہر اس کے اندر بڑی مشکلات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر آسانیاں پیدا فرما دی. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب کے اندر ان کی تعداد کم دکھا دی. اللہ کے نبی کو اللہ نے خواب کے اندر تعداد کم دکھا دی.
اللہ کے نبی نے صحابہ کو فرمایا کہ وہ تعداد میں کم ہے، جبکہ صورتحال یہ تھی کہ وہ تعداد میں زیادہ تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں زیادہ دکھا دیتا پھر آپ صحابہ کو بتلاتے، اللہ کا نبی تو سچ ہی بتاتا ہے، تو صحابہ کرام ڈر جاتے، بزدل پڑ سکتے تھے کہ بھئی اتنے بہت زیادہ ہیں، مقابلہ کیسے کریں گے. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ان کو حوصلہ دو. اللہ تعالیٰ نے کیسا پیارا حوصلہ دیا، تعداد کم دکھا دی. اور دوسری طرف فرمایا کہ جو کافر تھے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ بھی لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ بھی چاہتے تھے کہ بس کیا کریں گے لڑائی کر کے، بس چلو واپس. اللہ فرماتا ہے کہ پھر ان کو تمہاری تعداد کم کر کے دکھائی، اور اس طریقے سے وہ بڑے شیر بن گئے کہ اتنے سے ہیں، ہم تو ڈرے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں یہ کتنے ہوں گے، بس ان کو تو مکمل ہی صفایا کر کے جاتے ہیں، آج ان کا نام و نشان ہی مٹا دیتے. اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں طرف سے لڑائی سے بچنے کی کوشش ہو رہی تھی، لیکن ہماری چاہت تھی کہ لڑائی ہو. تو اس طریقے سے ہم نے ان کو آپس کے اندر اکٹھا کر دیا اور آمنے سامنے کر دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہی ہوا جو ہماری چاہت تھی. کافر تعداد میں زیادہ تھے، لیکن ان کے 70 بڑے بڑے سردار قتل بھی کر دیے گئے، 70 بڑے بڑے قیدی بھی بنا لیے گئے، بہت زیادہ ان کو نقصان بھی اٹھانا پڑا. اور جو وہ جشن منانے کے لیے آئے تھے وہاں تو صف ماتم بچھی پڑی تھی. اور دوسری طرف تعداد کم تھی، ظاہری اسباب کم تھے، لیکن اللہ کی مدد تھی. اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے، اللہ تعالیٰ نے ان تھوڑوں کو غالب فرما دیا، ان کو فاتح فرما دیا. اور اس کے بعد پھر جو کافر تھے ان کی کمر ٹوٹ گئی، وہ ڈر گئے کہ بھئی اتنی سی تعداد میں ان کے پلے تو کچھ بھی نہیں تھا، اس کے باوجود ہمارا یہ حشر کر دیا. اگر تعداد ان کی زیادہ ہوتی یا ان کے پاس جنگی آلات زیادہ ہوتے تو ہم میں سے ایک بھی واپس نہ آتا. انسان جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے منصوبے بناتا ہے، تدبیریں کرتا ہے، لیکن حقیقت کے اندر اللہ تعالیٰ کی تقدیر چل رہی ہوتی ہے، اور اللہ کی تقدیر ہی ہمیشہ غالب آتی ہے. انسان کی تدبیریں وہ فیل ہو جاتی ہیں، انسان کے منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں. بہت سارے کام انسان کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر سکتا، اور جو نہیں کرنے ہوتے وہ کر بیٹھتا ہے. تو غزوہ بدر کے اندر بھی ایسا ہوا کہ جو نہیں لڑنا چاہتے تھے اللہ نے ان کو لڑا دیا. نہیں چاہتے تھے لڑائی نا، لیکن اللہ کی چاہت تھی کہ ہو. اللہ دکھانا چاہتا تھا کفر کو کہ یہ تیرا غرور، یہ تیرا تکبر، یہ شیطانی تکبر ہے. شیطان کو راس نہیں ہے تو تمہیں بھی راس نہیں آئے گا. جو بھی تکبر کرتا ہے، بڑے بول منہ سے نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر کے دکھاتا ہے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم تھے اس طرف کنارے پر. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ لفظی ترجمہ ہے کہ اس طرف کنارے پر تھے، تو یہ کون سا کنارہ تھا؟ یعنی اس سے مراد یہ کہ آپ قریب تھے، مدینہ کے قریب تھے. وہم بالعدوۃ القصوى، اور وہ پرلی طرف تھے، یعنی کہ وہ آپ سے دور تھے، مدینہ سے دوسری طرف تھے. والرکب اسفل منکم، اور جو قافلہ تھا وہ تم سے نیچے تھا. اسفل منکم، تم سے نیچے تھا. اب یہ ہے وہاں کا جو منظر ہے. اگلی بات یہ ہے وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم نے آپس کے اندر کوئی وعدہ کر رکھا ہوتا، یوں لڑائی کریں گے، ان کو ماریں گے، کوئی منصوبہ بنایا ہوتا، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تو تم وعدے کے اندر خلاف کر بیٹھتے. جب ظاہری حالات کو دیکھتے تو تم کہتے جی بس چھوڑو اس وعدے کو، لڑائی نہیں کرنی. وَلَكِنْ، اور لیکن، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اللہ کی چاہت یہ تھی، اللہ فرماتے ہیں میری چاہت یہ تھی کہ تاکہ اللہ وہ کام کر دے کان مفعولا، جو ہو کے رہنے والا ہے. اور وہ کام کیا ہے؟ لیہلکا، تاکہ ہلاک ہو جائے، من ہلکا، جو ہلاک ہونا چاہتا ہے، عن بینہ، واضح طور پر، ویحییٰ، اور زندہ رہے،
من حیا، جو زندہ رہنا چاہتا ہے، ہم بجینا واضح دلیل کے بعد۔ اللہ دکھانا چاہتا تھا کہ جو مرتا ہے وہ کھلے عام مرے، جو جیتا ہے وہ کھلے عام جی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو احسان تھا اس غزوہ بدر کے اندر، اس کا تذکرہ ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ، جب اللہ نے دکھایا ان کو، فی منامکا، آپ کے خواب میں، قلیلاً، تھوڑا کر کے، ولو اراکہم کثیراً، اور اگر اللہ انہیں دکھاتا کثیراً، زیادہ کر کے، لفشلتم، تو تم کمزور پڑ جاتے، ولتنازعتم فی الامر، اور تم اس معاملے کے اندر جھگڑا کر بیٹھتے، کوئی کہتا لڑائی کرنی ہے، کوئی کہتا نہیں کرنی، ولیکن اللہ سلم، ولیکن اللہ نے اس کیفیت سے تمہیں بچا لیا۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے۔ یعنی کہ اللہ نے دل کی بات بتائی ہے کہ ایسے ہو سکتا تھا، میں سب چونکہ پہلے سے جانتا ہوں، لیکن میں نے تمہیں پھر بھی ان حالات سے بچا دیا۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب دکھایا انہیں، اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، جب تمہاری آپس کے اندر ملاقات ہوئی تمہاری آنکھوں میں، قلیلاً، تھوڑا کر کے۔ جب آمنا سامنا ہوا تب بھی صورتحال یہ تھی، ایک تو پہلے اللہ نے تسلی دی ہے، خواب میں تھوڑا کر کے دکھایا، اب آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ فرماتے کہ وہاں پر پھر میں نے یہ احسان کیا، تمہاری آنکھوں میں، فی اعینکم، تمہاری آنکھوں میں، قلیلاً، تھوڑا کر کے دکھایا، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہیں بھی تھوڑا کر کے دکھایا ان کی آنکھوں میں۔ کیوں کیا؟ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا، تاکہ اللہ تعالی فیصلہ کر دے اس معاملے کے اندر، کان مفعولا، جو ہو کے رہنے والا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں۔ غزوہ بدر، جو کہ کفر اسلام کی پہلی جنگ ہے، اور یہ 2 ہجری میں ہوئی، اور یہ وہ جنگ ہے بدر، یہ مدینہ طیبہ سے تقریباً 180 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ اب جو مسلمان وہاں پر لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ صرف ابو سفیان کا ایک تجارتی قافلہ تھا، اس کے تعاقب میں گئے تھے، کیونکہ اللہ نے بذریعہ واج اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو بتلا دیا تھا کہ اس تجارت کے اندر جو کچھ ان کو نفع ملنا ہے، انہوں نے اس کا عہد کر لیا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف وہ خرچ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ وہ چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ یہ اپنا منصوبہ کامیابی تک پہنچائیں، ہم پہلے ہی وہ سارا کا سارا ان سے لے لیتے ہیں، نہ ان کے پاس ہوگا نہ ہمارے خلاف استعمال ہوگا۔ تو اس لیے تمام کے تمام صحابہ بھی یہاں سے نہیں نکلے، مقصد لڑائی جو نہیں تھا۔ تقریباً 313 صحابہ کرام تھے جو وہاں پر پہنچے غزوہ بدر کے اندر۔ جب یہ وہاں پر پہنچے تو ابو سفیان بھی بڑا چلاک انسان تھا، اس کے جاسوس پھر رہے تھے، اسے پتہ تھا کہ میرے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے اس کے جاسوس پھر رہے تھے۔ ادھر وہ اپنے جاسوسوں کے ساتھ اپنا کام چلا رہا تھا، اور ادھر پکی خبریں تھیں بذریعہ جبرائیل امین، اللہ تعالیٰ سب کچھ بتلا رہا تھا، قافلہ وہاں جگہ پہنچ چکا ہے، اس جگہ پہنچ چکا ہے، اب ان کی یہ باتیں ہیں، یہاں تک کہ یہ بھی یہاں سے نکلے وہاں تک پہنچ گئے۔ اور وہ لوگ کتنے سمجھدار تھے، کتنے چلاک لوگ تھے، حالانکہ وہ امی تھے نا، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن ان کی چلاکیوں کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اب ان کے جو جاسوس ہیں وہ پھرتے پھرتے کنویں پر پہنچے۔ جب وہاں پر پہنچے تو کنویں پر انہوں نے دیکھا بھی اونٹ بیٹھے ہیں، بیٹھنے کا نشان تھا۔ وہ کہنے لگے یہاں پر کوئی نہ کوئی قافلہ آیا ہے، اور ان کے پاس اونٹ بھی ہیں۔ اب اونٹ نے وہاں پر بیٹھے بیٹھے کوئی مینگنی کر دی، انہوں نے اس کو اٹھا کر توڑا، اس کے اندر سے نا کھجور کی گٹھلی نکلی۔ کہنے لگے کہ اچھا یہ قافلہ مدینے سے آیا ہے، وہاں پر ہے کھجوریں۔ اب دیکھو جاسوس اپنا دماغ استعمال کر کے وہ بات کہاں سے کہاں تک پہنچا رہے ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ بس ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے اور ہم نے یہاں سے بھاگنا ہے۔ اب جب یہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں
اور اس دوران اس نے اپنا ایک بندہ بھیجا مکہ، ابو جال کو بتاؤ کہ بھئی ہمارے پر بڑا برا وقت ہے، بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں اور اپنے تجارتی مال کی حفاظت کے لیے جلدی کو بندہ بھیجو۔ اس نے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اعلان کیا، لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کے غلاف پکڑ کر وہاں پر اس نے دعائیں کی کہ یا اللہ جو حق پر ہے تو اس کو فتح عطا فرما۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابو جہل کی دعا قبول کی تھی، اس لیے کہ میرا نبی اور صحابہ حق پر تھے، ہم نے ان کو فتح عطا فرمائی، دعا اس نے ٹھیک کی تھی۔ بہرحال اب کیا ہوا کہ جب وہ لوگ وہاں سے نکلے، وہ وہاں سے نکل چکے ہیں، وہ بھی وہاں پر بدر کے مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ اس دوران ان کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ یہاں سے نکل گیا۔ اب یہ وہ موقع تھا جہاں پر اللہ فرماتے ہیں عنایت کریمہ کے اندر کہ یہ وہ موقع تھا جب یہ کافر کہہ رہے تھے جی ہمارا جو مقصد تھا وہ حل ہو گیا، ہمارا سب کچھ محفوظ ہے، ہمارے بندے محفوظ ہیں، ہمارا سب کچھ محفوظ ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے جنگ کرنے کے بعد، نکلو۔ ابو جہل نے کہا ایسے چلے جائیں، یہ ہیں کل کتنے، بھائی ان کا آج انعام و نشانی مٹا کے جاتے ہیں، یہ اگر ان کو آج چھوڑ دیا نا یہ پھر اس قسم کے کام کریں گے، ان کا قصہ ہی تمام کرتے ہیں۔ اب یہ جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی کر کے ان کو دکھا رہا ہے کہ اتنے سے تو ہیں، اللہ ان کو آمادہ کر رہا ہے کہ آؤ۔ اور ابو جہل کہہ رہا ہے کہ ابھی تو ہم نے شرابیں پینی ہیں، ابھی تو ناچ گانے والا سسٹم ہے، سارا کچھ چلے گا، پہلے ان کو ختم کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اگلا کام ہوگا۔ یہ کس کا منصوبہ تھا؟ ابو جہل کا۔ اور دوسری طرف اللہ کے نبی کا منصوبہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ یہ جگہ دیکھو، چھڑی کے ساتھ نشان لگا، یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں فلانا مرے گا، یہاں فلانا مرے گا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جہاں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وہی کافر اس جگہ پہ مرا۔ یہ اللہ کے نبی کا منصوبہ تھا۔ اب یہ ہو کہ جب ان کا وفد یہاں سے چلتا ہے تو حضور علیہ السلام کو تو بذریعہ آواز اطلاع ہو گئی کہ ایسے ایسے وہ بھی وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں، اور اب صورتحال یہ پیدا ہو چکی ہے کہ وہ لوگ کچھ لڑنا چاہتے ہیں، کچھ نہیں لڑنا چاہتے، لیکن اللہ کے نبی کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کتنے ہیں۔ اس دوران جب بدر کے اندر صحابہ بھی موجود ہیں اور ابو جہل کا جو لشکر تھا وہ بھی وہاں پر موجود تھا، تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تین کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کر پتہ لگاؤ، کوئی خبر لے کر آؤ۔ یہ یہاں سے روانہ ہو گئے۔ یہ گئے تو ان کو ایک کنویں پر دو غلام ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی کس کے قافلے سے ہو، تم کہاں سے ہو، اپنا تعارف کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو قریش کے غلام ہیں اور ہم یہاں سے پانی لینے کے لیے آتے ہیں، ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم پانی بھرتے ہیں اور ان کو پانی پلاتے ہیں۔ یہ صحابہ کہنے لگے کہ نہیں، سچ سچ بتاؤ۔ ان کا گمان یہ تھا کہ یہ ابو سفیان کے لشکر کے ساتھی ہیں، یہ اس قافلے کے۔ وہ کہتے تھے نہیں بھئی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو قریش کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے ان کو مارا پیٹا تو وہ کہنے لگے کہ ہاں ہاں ہم ابو سفیان کے ساتھی ہیں۔ اب حیرت کی بات یہ کہ یہاں سے پکڑ کر لے گئے اللہ کے نبی کے پاس، اور اللہ کے نبی اس ٹائم نماز کے اندر مشغول ہے، اور یہ اس وقت ان کو سختی کر رہے ہیں کہ سچ سچ بتاؤ، سچ سچ بتاؤ، یہاں تک کہ انہوں نے یہ بتایا کہ ہاں ہم ابو سفیان کے ساتھی ہیں۔ اس دوران حضور علیہ السلام نے سلام پھیرا، نماز سے آپ فارغ ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ بڑے تم عجیب لوگ ہو کہ وہ پہلے سچ بول رہا تھا تم اس کو مار رہے تھے، اب اس نے جھوٹ بولا تم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی کو کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا۔ صحابہ کو نہیں پتا تھا، وہ اس کو مار رہے تھے، بتا کس کے ساتھ؟ ابو سفیان کے ساتھ ہے۔ وہ کہہ رہے تھے بیچارے کہ ہم نہیں ہیں، یہ ان کو مار رہے تھے۔ جب وہ مان کے کہ ہاں ہم ہیں، انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب انہوں نے سچ کہا۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ پہلا جھوٹ تھا، یہ سچ ہے۔ عجیب بات ہے، وہ جب تک سچ بولتے رہے تم ان کو مارتے رہے، اب جھوٹ بولا تم نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ ابو سفیان کے ساتھی نہیں ہیں، یہ قریش کے ساتھی ہیں۔ یہ پہلے سچ کہہ رہے تھے، بعد میں جھوٹ بولا۔ مار کھا کے بندہ جھوٹ ہی بول لیتا ہے، جیسے ہماری پولیس کا نظام ہے، وہ مارتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں ہاں بھائی تو نے قتل کیا، وہ کہتے ہیں جی بالکل میں نے کی، اور فلانی چوری تو نے کی ہے، جی بالکل میں نے کی ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مرا کون تھا، کہاں پہ مرا تھا، کس نے مارا تھا، لیکن جب مار پڑتی ہے نا پھر بندہ کہتا ہے ہاں جی سارے کام میں نے کی، سارے پاکستان کے قتل میں نے کیے، ساری ڈکیتیں میں نے کی، لیکن مجھے مارو نہیں خدا کے لیے۔ بیچارے ڈر کے کہنے لگے ہاں ہم ان کے ساتھی ہیں۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں
ان دونوں سے یہ بتاؤ کہ تمہارے لشکر کے اندر کون کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا بھی ایسے ایسے، ابو جال بھی ہے، عتبہ بھی ہے، امیہ بن خلف بھی ہے، سب کا نام لیا جو بڑے بڑے سردار تھے۔ آپ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہمیں تعداد کا تو پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنے ہیں، ہم نے گنے تو نہیں ہیں۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ چلو یہ بتاؤ کہ ہر روز کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ کھانا تو کھاتے ہیں نا؟ وہ کہنے لگے جی ایک دن 9 اونٹ ذبح کرتے ہیں، ایک دن 10 کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ ان کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان ہے، اس لیے کہ ایک اونٹ 100 بندوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو 9 اونٹ کھاتے ہیں وہ لازمی، یا 9 یا 10، یعنی کہ 9 کم پڑھ سکتے ہیں کہ 900 سے تعداد زیادہ ہے، لیکن 10 سے اوپر ذبح نہیں کرتے کہ 1000 سے کم ہے۔ یہ بھی پتہ چل گیا۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جب تعداد کا پتہ چل گیا کہ یہ 1000 کے قریب ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کافروں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ مسلمان تو بہت تھوڑے ہیں، تو یہ کہنے لگے کہ بس اب ہم ان کے ساتھ ضرور لڑائی کر کے جائیں گے۔ اور جو دوسری طرف مسلمان ہیں، اللہ نے یہ تعداد ان کے سامنے تھوڑی کر کے دکھائی۔ کتنی تھوڑی تھی؟ ایک حدیث ہے، وہ آپ سن کے بڑے حیران ہوں گے کہ وہ خود بتا رہے ہیں کہ تعداد اتنی ہے کہ ہر روز 9 یا 10 اونٹ ذبح ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس کا مقصد ہے کہ 900 سے اوپر 1000 سے نیچے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ یہ تجھے کتنے نظر آ رہے ہیں، کتنے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے، عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ 70 ہوں گے۔ 1000 بندوں کو کتنا کہہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے 70 ہیں کافر یہ۔ وہ دوسرا ساتھی کہہ رہا ہے نہیں 70 نہیں ہیں، کم سے کم 100 ہوں گے۔ یعنی کہ 1000 کہاں اور 100 کہاں، یا 1000 کہاں اور 70 کہاں؟ 1000 بھی نہ لگاؤ، 900 بھی نہ لگاؤ، 800 بھی اگر لگا دو تو کہاں 800 اور کہاں 70 یا 100؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا احسان تھا کہ اتنی تعداد کو اتنا تھوڑا کر کے دکھایا کہ مسلمان کہتے ہیں یہ 70، اب ان کا کرتے بندوبست، ان کو حوصلے ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اگر میں زیادہ کر کے دکھاتا تو تم کمزور پڑ جاتے۔ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم آپس کے اندر جھگڑا کرنے لگتے کہ بھئی اتنی تعداد ہے، ہم تو لڑنے کے لیے آئے نہیں تھے، ہماری تو تیاری نہیں ہے۔ اللہ نے تھوڑا کر کے دکھایا، دونوں کو تھوڑا کر کے دکھایا، یہاں تک کہ دونوں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے بھیجے جن کی ذمہ داری کیا تھی کہ مسلمانوں کو حوصلہ دینا۔ اور حوصلہ کتنا آیا؟ حالت جنگ ہے، صبح جنگ کا میدان سجنا ہے اور رات کو صحابہ کرام سوئے پڑے، بہت پیاری نیند۔ ایسی حالت کے اندر نیند آتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے سکینہ۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، بیان ہو رہے ہیں بیچارے جماعت والوں کا، تعلیم ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ سوئے پڑے ہوتے ہیں۔ بھی کیا ہوا؟ سوئے پڑے تھے، سکینہ نازل ہو رہی تھی، وہ حالت جنگ کے اندر نازل ہوئی تھی صحابہ کرام پر، اور یہاں پر ہم کہتے ہیں ہمارے پاس سکینہ نازل ہو رہی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی ایک نیک محفل ہو، وہاں پر قرآن حدیث کی بات ہو، اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، وہاں پر نیند آئے فرمایا کہ شیطان کی طرف سے، حدیث پاک ہے۔ حالت جنگ کے اندر اگر آتی ہے تو یہ رحمان کی طرف سے۔ تو اس لیے ہمیں یوں نہیں کہنا چاہیے کہ یہ سکینہ نازل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ دیکھو تعلیم ہو رہی تھی، اللہ کے نبی کی حدیث کا بیان ہو رہا تھا اور میں مرا پڑا تھا، سویا پڑا تھا۔ استغفار کی ضرورت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرا احسان ہے کہ میں نے اس وقت ان پہ سکینہ نازل فرما دی، آرام سے وہ سوئے۔ اس کے بعد پھر جب صبح وہ لڑنے کے لیے آئے، اب یہاں پر منظر بڑا عجیب ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ بیچارے بعد میں ہے، جو کافر ہے وہ پہلے آئے۔ وہ کہتے اچھا یہ جگہ زبردست ہے، یہاں پانی بھی ہے، جگہ بھی نیچے ہے، اس پہ پہلے قبضہ کر لو، ان کو پانی بھی نہیں ملے گا، جگہ ان کی اوپر ہوگی، اوپر سے پھسلیں گے، ریت ہے، پھر بڑا مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آسمان کو حکم دیا کہ بارش برسو۔ جب بارش آئی تو وہ ریت جم گئی، مسلمان خوش ہو گئے، ان کو پانی بھی مل گیا، جانوروں کو پانی مل گیا، انہوں نے وضو بھی کر لیا، نہا بھی لیا، سارا کام ان کا ہو گیا۔ جو نیچے والے تھے وہاں پر ہو گئی کیچڑ۔
وہاں پر وہ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں. وہ جیسے آگے دوڑتے تھے وہ پھر پھسلتے تھے، پھر نیچے گرتے تھے. تو بظاہر مسلمانوں نے جنگ کی، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ سارا کا سارا کام کون کر رہا تھا؟ اللہ کر رہا تھا. انسان کے بس میں ہے کہ اپنی مرضی سے وہ بارش برسائے، انسان کے بس میں ہے کہ وہ زیادہ کو تھوڑا دیکھ سکے، انسان کے بس میں ہے کہ وہ اتنا طاقتور ہو جائے. صحابہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تلوار کسی کو مارنے لگتے ہیں اس کو سر پہ لوٹ جاتا تھا. ایسے واقعات بھی ہوئے. اللہ کے نبی کے سامنے ذکر کیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا صرف حوصلے کے لیے، لیکن بس وہ کوئی کہ فرشتہ تھوڑا سا ہاتھ لگا دیتا تھا تو کام ہو جاتا تھا. تو فرشتوں نے بھی اپنا کام سیدھا کر لیا بیچ میں. انہوں نے کہا بھی اس نیکی کے اندر ہم کیوں نہ اپنا حصہ ڈال لیں. تو یہ وہ غزوہ بدر ہے جس میں بظاہر مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے، حقیقت میں مسلمانوں کے پاس ہی سب کچھ تھا، اس لیے کہ اللہ ان کے ساتھ تھا. اور کافروں کی تعداد زیادہ تھی، ان کے پاس اسباب زیادہ تھے، لیکن وہ ساتھ گناہ کے اسباب لے کے گئے تھے، ساتھ اپنے شرابیں لے کے گئے تھے. اللہ تعالیٰ کی کیسے مار پڑی. جنہوں نے جشن منانا تھا وہ رو رہے تھے. تو یہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہیں. انسان اگر دیکھتا ہے کہ میں خوشیاں مناؤں گا، اللہ اس کی حالت تبدیل کر کے غم میں بدل دیتا ہے. بظاہر غم کی حالت ہوتی ہے، موت نظر آ رہی ہے، اللہ وہاں پر انسان کو زندگی کا سارے پیدا کرتا ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا بن جائے. ایک کام اگر انسان سیکھ لے کہ وہ اللہ کا بن جائے، اور حق ہے کہ انسان اللہ ہی کا بنے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. اللہ اپنے بندے کو کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دیتا. شرط یہ ہے کہ بندہ بندہ بن جائے. اللہ نے ہمیں بندہ بنائے. بندہ بندگی سے ہوتا ہے. جب بندہ بندگی کرتا ہے تب وہ بندہ ہوتا ہے. جب وہ بندگی نہیں کرتا تو وہ بظاہر بندہ ہوتا ہے، حقیقت میں بندہ نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ کا قرآن مقدس میں یہ اٹل فیصلہ ہے، صرف غزوہ بدر کے لیے نہیں، فوج کے لیے نہیں، اللہ کا اٹل فیصلہ قیامت تک کے لیے ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم مومن رہے تم بھی سربلند رہو گے. ایک ہی شرط ہے کہ پکے مومن بن جاؤ. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس طاقت بھی وہی، قدرت وہی، سب کچھ میرے ہی قبضے قدرت میں ہے. آج بھی اللہ قادر ہے کہ اگر ہم 100% سچے مومن بن جائیں، اللہ ہماری مدد کے لیے فرشتے اتار سکتا ہے کہ نہیں اتار سکتا. ہم بدل گئے نا، اللہ تو نہیں بدلا، اللہ کے وعدے تو نہیں بدلے، اللہ کی طاقت تو نہیں بدلی. سب کچھ جو کا تم ہے، صرف ہم بدل چکے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان پوری دنیا کے اندر پس رہا ہے، رو رہا ہے. ایک تو ظاہری مار تھی، اب یہ باطنی مار آ گئی، اندرونی مار. ہر ایک ملک پریشان ہے. ایک چھوٹی سی بات سے کرونا وائرس آیا ہوا ہے، پریشان ہے کہ نہیں ہے؟ اتنے ڈرے ہوئے ہیں، کسی کو ہاتھ نہیں ملا رہے، اپنے بچوں کو ہاتھ نہیں ملاتے، اتنے ڈرے پڑے بھئی کرونا وائرس آ جائے گا، ہم نہیں بچیں گے. یہ اللہ کی ایک فوج ہے جو نظر نہیں آتی. قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے فوج بھیجی تھی ہوا والی. اللہ نے ہوا کو حکم دیا تھا کہ تھوڑی سی تیز ہو جا. ہوا تیز ہوئی، قوم عاد کا نام و نشان مٹ گیا. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے گرے پڑے تھے کہ انہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے تنے گرے پڑے ہوتے. فہل تری لہم من باقیہ، کیا ان کا باقی تمہیں کچھ نظر آیا؟ کچھ بھی نہیں بچا تھا. تو اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے. جب انسان اللہ کے نافرمانی پہ اتر آتا ہے نا، اللہ مہلت دیتا رہتا ہے، پھر جب چاہتا ہے تو پھر پکڑ بھی لیتا ہے. یہ اللہ کی پکڑ ہے کہ اس وقت پوری دنیا ڈری پڑی ہے. ایک ملک کی بات نہیں، اپنے آپ کو سپر طاقت کہلانے والے وہ بھی ڈرے پڑے ہیں ایک چھوٹے سے وائرس سے. یہ اللہ کی وہ فوج ہے جو نظر نہیں آ رہی. یہ وائرس کسی کو نظر آتا ہے؟ نظر تو نہیں آتا، لیکن اپنا کام کر رہا ہے. یہ خود نہیں کر رہا، کون کرا رہا ہے؟ اللہ کرا رہا ہے. اب یہ وائرس اگر اللہ اس سے کام لے رہا ہے تو اس کی بریک کون لگا سکتا ہے؟ اللہ لگا سکتا ہے. اب سارے لوگ پریشان ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ بندہ مر جاتا ہے نا. اچھا اب یہ بتاؤ کہ ہم اتنے ڈرے پڑے ہیں، اگر یہ وائرس نہ ہو، دنیا میں ابھی ختم ہو جائے، پھر ہم نہیں مریں گے؟ پھر بھی مریں گے نا. یہ تھوڑی ہے کہ بھئی یہ وائرس آیا تو اب ہم نہیں بچتے، ہم نے تو ویسے بھی نہیں بچنا، ہر بندے نے ویسے بھی مرنا ہے. تو پھر اس وائرس سے ہم کیوں ڈرے پڑے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے.
آخرت کی تیاری نہیں ہے، ہمارا وہ منہ نہیں ہے جس منہ کے ساتھ ہم اللہ کا سامنا کر سکیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، اور ہم اس حالت میں اگر مر جاتے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں تنبیہ کر رہا ہے، اس کرونا وائرس سے ہمارے لیے تنبیہ ہے کہ جس طریقے سے کرونا وائرس اگر کسی کو لگ گیا تو میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس نے نہیں بچنا، تو وہ یہ سوچ لے کہ بس وہ لگا ہوا ہے اور اس نے نہیں بچنا، تو اگلا کام کیا کرنا ہے؟ جب مرنا ہے تو پھر مرنے سے پہلے اس کی تیاری کرنی ہے۔ جو کام کرنے کا ہے وہ ابھی بھی ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پوری دنیا چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، کتنے فنڈ اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اربوں ڈالر اس پہ خرچ کیے جا رہے ہیں۔ جو کرنے کا کام ہے کہ اللہ کے پاس آ جاؤ، اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اللہ سے معافی مانگ لو، اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ توبہ استغفار کر لو، اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ جو کام کرنے کا ہے وہ کرتے نہیں ہیں، جو کر رہے ہیں اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے۔ جتنا کچھ خرچ کر لیں، جب اللہ ہمیں مارنے پہ آ جائے تو کوئی ہم نہیں بچا سکتا۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک اللہ کا ڈر دل میں بسا لو۔ جب اللہ کا ڈر دل میں بسا لیں گے تو پھر کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ جب اللہ بلائے گا تو اللہ حاضر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق اپنا مضبوط ترین کر لیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ آج ہم عزم کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ جب اللہ کو ناراض نہیں کریں گے اللہ ہمیں رسوا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔